یہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ ٹرسٹی ہیں یا بینیفیشری اونر ہیں. پھر ان دو جو نوجوان ان کے صاحبزادے ہیں حسین نواز، حسن نواز، میں اس زمانے میں بی بی سی میں تھا لندن میں، اور یہی رہائش گاہیں استعمال ہوئی تھی جب ایگزائل کے اندر نواز شریف صاحب گئے تھے، ان کا خاندان گئے تھے، اور وہیں پہ حسین نواز، حسن نواز صاحب سے ملاقات ہوئی تھی جو اپنے خاندان کے لیے کیمپیننگ کر رہے تھے. تو یہ فلیٹ جو ہیں 90 کی دہائی سے رہائش پذیر ہیں. اب معاملہ یہ ہے کہ ان کی ملکیت کس طرح ہوتی ہے. پھر منی ٹریل کا معاملہ، قطری خط کا معاملہ، کہ جس نے قطر کا ذکر نہیں کیا تھا نواز شریف صاحب نے اپنی تقاریر کے اندر، پارلیمنٹ کے اندر یا قوم سے خطاب کیا تھا، وہ معاملہ آئے گا. اب انہوں نے شہباز شریف صاحب کو بھی طلب کیا ہے جی آئی ٹی نے، اور اب یہ معاملہ جو ہے وہ حدیبیہ پیپر ملز اور پھر گلف اسٹیل ملز، وہ سارے معاملات جو ہیں وہ جی آئی ٹی نے اپنے ذمے لیے ہیں. تو واجد ضیاء صاحب کی سربراہی میں یہ مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کا اجلاس جو ہے وہ شروع ہے. اس وقت جو ہمیں اطلاعات آ رہی ہیں، دوسرے موبائل پہ جو میسیجز آ رہے ہیں، تو یہی کہ نواز شریف صاحب سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے. نواز شریف صاحب اس وقت جے آئی ٹی کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں احتساب کے لیے. ان کے دو صاحبزادے حسین نواز، حسن نواز جو ہے وہ کئی پیشیاں جو ہے وہ بھگتا چکے ہیں، اور ان کو اعتراضات بھی ہیں. ان کے جو اعجاز شفیع صاحب جو ان کے رہنما ہیں، ان کو اعتراض ہیں، جو ان کے خاندانی جن سے روابط ہیں. اور تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جی آئی ٹی کے سامنے آج وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے سامنے ممکنہ سوالات جو ہوں گے وہ یہی ہو سکتے ہیں کہ آپ کی جو تقاریر ہیں اس کے اندر جو تضادات ہیں وہ اس کی وجہ وہ بیان کریں گے نواز شریف صاحب. اور اس کے بعد کہ ان کے دو نوعمر نوجوان صاحبزادوں کے پاس اتنی دولت کہاں سے آئی کہ وہ اتنے ملینز آف پاؤنڈز کے جو فلیٹس ہیں وہ خرید سکیں اور اتنی جلا بخش سکیں اپنے کاروبار کو، جس میں کروڑوں روپوں کے تحائف جو ہے وہ اپنے والدین کو انکلوڈنگ نواز شریف صاحب کو وہ بھیجے، جو ہم نے سپریم کورٹ کے اندر سنوائی کے اندر دیکھا تھا. پھر معاملہ آئے گا کہ یہ قطر کا جو معاملہ تھا وہ پہلے آپ نے نہیں کہا، تو یہ پیسے جدہ سے لندن کیسے گئے، تو وہ منی ٹریل کے معاملات ہوں گے. تو آج نواز شریف صاحب ایک تاریخی مثال تو قائم کر رہے ہیں. نواز شریف صاحب ایک تاریخی لمحہ جو ہے وہ تو سیز کر رہے ہیں، موومنٹ سیز کر رہے ہیں، اور اپنے سپورٹرز کو، اپنے ہمدردوں کو یہ باور کرا رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب جو ہے جمہوری لیڈر ہیں، جمہوری طریقے سے منتخب ہوئے ہیں، اور آج جمہوری اقدار کو پاس رکھتے ہوئے وہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں. لیکن سامنے جو کڑے سوالات ہوں گے، دیکھتے ہیں کہ جو گھنٹوں جو اسٹیٹ بینک کے جو آفیشل سے، جو حسین نواز سے، حسن نواز صاحب سے، ان سے گھنٹوں پوچھ گچھ ہوئی تھی. نواز شریف صاحب کے سامنے کتنے سوالات ہوں گے، کتنا یہ جو ہوگا سیشن وہ کتنا طول پکڑے گا. لیکن ایک بہت بڑا پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا لمحہ جس کو اس وقت ہسٹری کے اندر جائے گا، جمہوری ہسٹری کے اندر جائے گا. لیکن ساتھ ساتھ میں بڑا سوالیہ نشان کہ یہ معاملہ جو ہے پارلیمنٹ کے اندر کیوں نہیں نمٹ سکا، یہ معاملہ سیاسی جماعتوں میں آپس میں معاملہ طے کیوں نہیں کر سکا، ایک دوسرے کے خلاف پوائنٹ سکورنگ کیوں کر رہے ہیں مستقل سال بھر سے. تو کہیں نہ کہیں سوالیہ نشان ہمارے جمہوری کلچر کو اور ایسی قوتوں کو اشارے ملتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں سوالات اٹھائیں، تنقید کا نشانہ بنائیں. جب تک فرد واحد جو ہمارا کلچر ہے، چاہے آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے نواز شریف صاحب ہوں، چاہے عمران خان صاحب کو، وہ کہ ان کا کم ہے ایک، لیکن فرد واحد کے گرد جو گھومتی ہے پارٹی کلچر، وہ ختم ہو. جو وہاں کے جو ورکرز ہیں وہ پارٹی کی قیادت سنبھال سکیں. ایسا کب آئے گا جو خود اپنی سیلف ریگولیشن، جو ہم میڈیا کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ اپنے گریبان میں جھانکے، اس سے پہلے کہ ریاست یا ریاستی ادارے قدغن لگائیں. تو یہی ہم سمجھتے ہیں اور یہی توقع رکھتے ہیں کہ جب اب کنٹینیوشن ہوئی ہے 9 سال کی جمہوری دور کی، تو جمہوری جو قوتیں ہیں، جو سیاسی جماعتیں ہیں، ان کو سبق سیکھنا چاہیے کہ جس طرح نواز شریف صاحب، آپ دیکھیں کہ ماضی کے اندر میمو گیٹ کے اندر کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں آئے، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف انہوں نے ایک گواہی دی اور کیس بنانے کی کوشش کی. آج وہ خود اس کے جو ہے اس میں الجھاؤں میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کے گرد جو ہے وہ احتساب کا دائرہ جو ہے تنگ ہوتا